السلام علیکم ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، خطبے کے بعد بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. کچھ سننے اور سنانے سے قبل آئیے اس آقا نامدار مدینے کے تاجدار رہبر اعظم نیر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت و گہربار میں بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ. مولانا فیضان رضا صاحب اپنے آواز کے جادو، اپنے نقابت سے پورے محفل میں آشار کا بچھار بھی کر رہے ہیں. کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی، انشاءاللہ آج ملاقات بھی ہو گئے. آج ان کا دیدار بھی. حضرات، آج کی اس محفل میں جس طرح آپ سنیں، پیر طریقت، رہبر شریعت، عالم باعمل حضور امام ملت سید شاہ سید امام اصغر صاحب قبلہ مد ذل العالی تشریف فرما ہے. کچھ ہی دیر میں ان کی آمد ہے. ہم سب کا نام نہیں لیں گے. دوسرے جانب آپ کے علاقے کا جو بہت محنت کی، علاقے میں آپ فائزیاب ہوتے ہیں، پیر طریقت سید صاحب عین الخدا صاحب، کچھ ہی دیر میں وہ رونقی اسٹیج ہونے والے ہیں. تیسرے جانب شہزادہ امام ملت حضور احمد القادری صاحب المعروف ازہری سرکار، کچھ ہی دیر میں وہ بھی تشریف فرما ہیں. اب باقی ہم سب کا نام تو نہیں لے سکتے ہیں، جہاں جو ذرہ ہے وہ بس جلدی بازی میں کچھ ہم بول کے نکل گئے. اس لیے لیکن دستور کے مطابق، فرمائش کے مطابق اہل اسٹیج سے اور بالخصوص صدر جلسہ اور نقیب سے گزارش کریں گے کہ 2 شعر کے لیے پہلے میں شروع کرتا ہوں عادت کے مطابق باوجہ بلند درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا کہ بولو نبی 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 بولو، بولو نبی 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 بولو، بولو نبی 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 بولو، بولو نبی نبی نبی، بولو نبی نبی نبی، بولو نبی 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 بولو، بولو نبی 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 بولو. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سے گزارش نہیں کریں گے، یہ زندہ رہیں گے انشاءاللہ پورا کہیے آپ اٹھا کے سبحان اللہ کہ بولو نبی 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 بولو. شعر ملاحظہ کریں. یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا، یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا، مٹھی میں کنکری کو بھی کلمہ پڑھا دیا. یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا، مٹھی میں کنکری کو بھی کلمہ پڑھا دیا. ارے اپنے گلے لگا دے، اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو، ارے دنیا سے کونے کونے کا جھگڑا مٹا دیا. بولو نبی 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 بولو، بولو نبی 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 بولو، بولو نبی نبی نبی، بولو نبی نبی نبی، بولو نبی 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 بولو.
اب ہمارے نقیب اہل سنت آئیں گے، لیکن کرسی آگے کر کے اگر آپ حضرات بیٹھ جائیں گے تو بہت بہتر، بہت آپ پیچھے۔ ذکر نبی سے قلب کی راحت خرید لی، حسان نے حضور کی قربت خرید لی، میرے حضور اب میں پہنچے جو دوستو، سارے پیغمبروں نے امامت خرید لی، بولو نبی 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 بولو نبی 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 بولو نبی 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 بولو نبی 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 بولو نبی 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 بولو۔ حضرات بہت تیزی کے ساتھ ہم شروع ہو جاتے ہیں، وقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، کل من علیہ فانی ویبقى وجہ ربک ذو الجلال فبأي آلاء ربک۔ یہ روئے زمین پر ساری چیزیں باقی رہنے والی کوئی بھی چیز نہیں ہے، اگر باقی رہنے والی ذات ہے تو خالق کائنات جو بڑے ہی عظمت اور شان عظمت والا ہے۔ بس آئے جن و انسان اپنے رب کی حضرات آج کے دور جلدی بازی میں ہم جو سوچ کے چلے تھے وہ تو نہیں ہو پائے گا، 10 سے 15 منٹ کے اندر ہمیں رخصت ہو جانا ہے، لیکن حضرات محبت کے ساتھ آپ سنیں گے، دل سے آپ سنیں گے، اس لیے کہ کبھی کبھی بولنے میں حضرت ڈر بھی لگتا ہے کہ جو کام آج شیطان نہیں کر رہا وہ انسان بھی کر رہا ہے۔ اگر آپ کہیں گے تو ہم گواہی دے دیں، کہیے نا جو سے یہ بتا دیجئے جو کام شیطان آج کے دور میں نہیں کر پا رہا ہے وہ انسان کر رہا ہے۔ آپ کہیے گا معلومات تم بتاؤ یہ کیسے تم جانتے ہو؟ تو گل مریچ میں پپیتا کا دانہ ملا کر کے بیچ دینا یہ شیطان کا کام نہیں ہے، بلکہ بولیے بھائی کس کا کام ہے؟ انسان کا کام ہے۔ مونگ پھلی دھنیا میں مونگ پھلی کا چھلکا ملا کر کے بیچ دینا حضرات یہ شیطان کا کام نہیں، بلکہ آپ بولتے رہے کس کا کام؟ انسان کا کام۔ چائے پتی میں گوبر ملا کر کے بیچ دینا یہ شیطان کا کام نہیں، بلکہ انسان کا کام۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جمعے میں آپ چلے جائیں، کسی کا چپل چرا کے بھاگ جانا یہ شیطان کا کام نہیں، بلکہ آج کے دور میں انسان کر رہا ہے۔ تو حضرات آگے میں نہیں بولوں گا، بس میں یہی کہوں گا کہ یادگار خواجہ غریب نواز حضور خواجہ غریب نواز ان کا عظمت کیا، مرتبہ کیا، شان کیا، کتنا رتبہ۔ ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جلدی بازی میں کہ حضرت خواجہ غریب نواز جب پردہ کرنے کا وقت آیا تو کچھ علماء کرام نہیں بلکہ کچھ اولیاء کرام بیان ایسے کرتے ہیں، چند اولیاء کرام، اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے آقائے جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور کہا حضور آپ کیا تلاش کر رہے ہیں، کدھر دیکھ رہے ہیں؟ تو آقائے دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج میرا بیٹا معین الدین غریب نواز کی بلانے والی ہے، جس کے چلتے میں استقبال کے لیے میں کھڑا ہوں۔ حضرات گرامی غور کیا جائے، حضرت خواجہ غریب نواز کا مقام کیا ہے، رتبہ کیا ہے، یہیں تک کی بات نہیں ہے۔ خواجہ غریب نواز کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ آپ کہیں گے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خواجہ غریب نواز کا پہلا مرید حضرت خواجہ قطب الدین بختیار اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا خلیفہ حضرت بابا فرید الدین۔ کہیے تو سبحان اللہ۔ آپ بولیں گے تو ہم کو بولنے میں مزہ آئے گا، اس لیے کہ ہم سیریل سے نہیں چل رہے ہیں، اب ہم ایکسیڈنٹ ہونے جا رہے ہیں۔ جس ملک میں میں بولتا ہوں ویسا بول نہیں پاؤں گا، اس لیے 10 سے 15 منٹ کے اندر ہمیں بولنا ہے۔ خواجہ غریب نواز کی شان میں دیکھیے کہ حضور خواجہ غریب نواز کا مقام کیا ہے۔
کہ میرا مرید بابا فرید الدین گنج شکر بہت ہی مشہور و معروف ولی ہے. جب خواجہ غریب نواز پردہ فرما گئے تو بابا فرید الدین فرماتے ہیں کہ میں حضور خواجہ غریب نواز کے روضہ پاک میں اتفاق کے درد سے پہنچا اور پہنچ جانے کے بعد میں روضہ انور کے قریب عشاء کی نماز ادا کی. حضرات غور کیا جائے وہ دن اور وہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. حضرت خواجہ غریب نواز پردہ فرما چکے ہیں. بابا فرید الدین فرماتے ہیں نماز عشاء پڑھنے کے بعد میں قرآن کی تلاوت کرنے لگا اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے رات کی کچھ حصہ گزر گئی اور گزر جانے کے بعد میں 15 سپارہ ختم کر دیا. سورہ کہف یا سورہ مریم کی تلاوت کر رہے تھے. اچانک خواجہ غریب نواز کے روضہ انور سے آواز آئی بیٹا فرید الدین فلاں سورت میں فلاں ہو. روضہ انور سے آواز آئی. بابا فرید الدین فرماتے میں نے دوبارہ روضہ انور سے آواز آئی. گویا کہ بیٹا جو لائق بیٹا ہوتا ہے اللہ کا محبوب ہوتا ہے عاشق رسول ہوتا ہے قرآن کی تلاوت ایسے ہی کیا کرتا ہے جس طرح تم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو. حضرات گرامی بابا فرید الدین فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پورے قرآن کی تلاوت ہم نے ختم کی. اب دیکھیے کہ بابا فرید الدین جا کے روضہ انور کے قریب خواجہ غریب نواز کے پائے مبارک پر اپنا سر رکھ کر کے آواز دیتے ہیں حضور میں کس گروہ سے تعلق رکھتا ہوں, میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں, مجھے یہ پتا نہیں ہے حضور یہ آپ بتا دیجئے. اتنا کہہ کے خاموش ہو گئے کہ پھر دوبارہ خواجہ غریب نواز کے روضہ انور سے آواز آتی ہے بیٹا تم جہنمی نہیں ہو سکتا ہے. جو عاشق رسول ہوتا ہے نبی کا دیوانہ ہوتا ہے غلامان مصطفیٰ ہوتا ہے جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے وہ جہنمی نہیں بلکہ تو جنتی ہے. تو جنتی ہے. حضرات گرامی غور کیا جائے آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ خواجہ غریب نواز اپنے روضے پہ یہ بھی جان رہے ہیں کہ میرے بارگاہ میں آنے والا کون ہے, میرے بارگاہ میں آنے والا کون ہے. آج یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کون غلط پڑھ رہا ہے صحیح پڑھ رہا ہے اور جنت کا سرٹیفکیٹ بھی دے رہے ہیں. تو خواجہ غریب نواز کا عالم یہ ہے تو خواجہ غریب نواز کا آقا مولا حضور تاجدار مدینہ جناب عالم کیا ہوگا جب خواجہ غریب نواز اجمیر سے سب کچھ دیکھ سکتے ہیں. تو میرے آقا تو نبیوں کا سردار ہے. مدینے میں رہ کر پورے کائنات میں جو ماننے والے ہیں اللہ کے رسول مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کہہ تو دیجئے سبحان اللہ. درود پاک پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.